ہیں۔ آئیے مدی مدرسہ دیکھیے گھریلو علاج صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کا سیگمنٹ گھریلو علاج۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کو جو گھریلو علاج بیان کیا جائے گا، یہ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بیان کردہ بہت ہی پیارا علاج ہے، اور اس کا تعلق ہے دانتوں سے، مسوڑوں سے۔ اگر دانتوں کا باقاعدہ خیال نہ رکھا جائے کہ جیسے بہت سارے اسلامی بھائیوں کی عادت مسواک شریف کرنے کی نہیں ہوتی، یا پھر کھانا کھایا اور بغیر دانت صاف کیے، منہ صاف کیے سو گئے، اسی طرح سے کوئی میٹھی چیز کھائی تو کلی وغیرہ کرنے کی عادت نہیں ہے، یا کھانے کے بعد یوں کہہ لیں منہ صاف کرنے کی عادت نہیں ہے، مسواک شریف نہیں کرتے ہیں، تو پھر جو ہے مختلف امراض کا سامنا ہو سکتا ہے، جس کے اندر جو ہے مسوڑوں کے اندر درد بھی ہو سکتا ہے، اور مسوڑوں میں سوجن بھی ہو سکتی ہے، دانتوں میں درد بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک مرض ہوتا ہے جسے کہتے ہیں پائریا۔ پائریا یعنی کہ مسوڑوں کے اندر جو ہے پیپ کا پیدا ہو جانا۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ کھانے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ غذا کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پیپ وغیرہ معدے کے اندر جاتی رہتی ہے، اور مختلف پھر امراض جو ہے اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو پائریا کا گھریلو علاج بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے اندر 3 چیزیں ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز اس کے اندر جو ہے وہ ہے ہڑ۔ ہڑ 2 طرح کی پائی جاتی ہے، ایک کہتے ہیں بڑی ہڑ، ایک کہتے ہیں چھوٹی ہڑ۔ تو یہ جو چھوٹی ہڑ ہے اسے حلیلہ سیاہ بھی کہتے ہیں اور چھوٹی ہڑ بھی کہتے ہیں، تو یہ آپ نے لینی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو ہے دوسرے نمبر پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے نمک، اور تیسرے نمبر پر جو ہے کالی مرچیں۔ تو یہ 3 چیزیں اس گھریلو علاج کے اندر ہیں، تو ان کو آپ نے لینا ہے ہم وزن اکول، یعنی کہ برابر وزن کا آپ نے یہ تینوں چیزوں کو لینا ہے، اور اس کو پیس لیں۔ پیسنے کے بعد جو ہے دن میں 2 مرتبہ جو ہے آپ نے منجن کرنا ہے، یعنی کہ منہ میں اچھی طرح اس کو مسوڑوں پر لگانے کے بعد جو ہے پھر 5 سے 10 منٹ جو ہے آپ اس کو چھوڑ دیں، تاکہ یہ منجن جو ہے اپنا اثر جو ہے کچھ اندر جو ہے اپنا کچھ کام کر سکے۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو کلی وغیرہ کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ پائریے کا بہترین علاج پائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مسوڑوں کی سوجن وغیرہ ہوتی ہے وہ بھی انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ آپ کو میں نے جو دکھایا تھا یہ ہے لاہوری نمک، جیسے یہ ڈلی کی صورت میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ دوسرا نمک بھی رکھا ہوا ہے باریک والا، یعنی پسا ہوا نمک جو ہوتا ہے۔ تو آپ ان میں سے جو بھی آپ کے پاس نمک جو ہے دستیاب ہو، موجود ہو، تو وہ آپ نمک لے سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی پیارا علاج ہے، اسے ضرور جو ہے فائدہ اٹھائیں، انشاءاللہ عز و جل مسوڑوں کے حوالے سے بہت سارے امراض سے جو ہے آپ کی حفاظت ہوگی۔ اس علاج کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے مسواک شریف کا استعمال تو جاری رکھنا ہی ہے، کہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے کے بہت سارے جو حکما ہوتے تھے، جو طبیب ہوتے تھے، وہ بہت سارے امراض کا علاج جو ہے دانتوں کی صفائی وغیرہ کے حوالے سے ہی کر دیا کرتے تھے، کہ مریضوں کو ترغیب دیتے تھے کہ اپنے دانتوں کی صفائی کریں، دانتوں کو صاف ستھرا رکھیں۔ جب وہ دانتوں کو صاف ستھرا رکھتے تھے، باقاعدہ اس کی صفائی کرتے تھے، تو بہت سارے امراض جو اندر پیدا ہو رہے تھے، جنم لے رہے تھے، تو وہ خود بخود جو ہے دانتوں کی صفائی کی وجہ سے جو ہے الحمدللہ وہ دور ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے دانتوں کا خیال رکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی ہم سب کو قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی قدر نصیب فرمائے، اور ہمارے مریضوں پر جو ہے نظر رحمت فرمائے۔ یہ جو آپ کو گھریلو علاج بیان کیا گیا، جس کے اندر چھوٹی ہڑ ہے، نمک ہے اور کالی مرچیں ہیں، فلفل سیاہ بھی اسے کہتے ہیں، تو اس کو آپ گھر کے اندر بھی پی سکتے ہیں۔ بعض اوقات گھروں کے اندر جو گرینڈر ہوتے ہیں تو اس کے جو کٹر ہوتے ہیں وہ بعض اوقات اتنے پاورفل نہیں ہوتے کہ اس کے اندر آپ اس کو پیس سکیں، تو اس سے پہلے جو ہے ہاون دستہ جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ اس کو پہلے کچھ کوٹ لیں تاکہ یہ کچھ باریک ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس کو جو ہے گرینڈر کے اندر جو ہے اس کو گرائنڈ کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو استعمال میں لے سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو اب یہ ہم کوٹتے ہوئے اور پیستے ہوئے دکھاتے ہیں۔ نمک تو ہمارے پاس جو ہے پسا ہوا ہے، اس کو کچھ نمک بھی شامل کر لیں اس میں، اور چھوٹی ہڑ اور یہ کالی مرچ ہے، اس کو پہلے جو ہے آپ موٹا موٹا اس میں کوٹ لیں۔ ہاون دستہ جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے اچھا والا رکھنا چاہیے، کہ کبھی اس طرح کی اگر چیزیں بنانی پڑے تو ہمیں اس میں آسانی رہے۔ اور یہ بھی ہے کہ ایسا ہو کہ جب آپ کوئی چیز اس میں پیسیں یا مثالے کوٹیں، اس کو باریک کریں، تو ایسا نہ ہو کہ وہ پتھر بھی جو ہے ساتھ ساتھ گھستا رہے،
اور پھر وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو، جب لیں تو اچھا والا دیکھ کر ہی لیا جائے تاکہ اس کے اندر جو ہے صحت کے مسائل ہمارے نہ آئیں۔ لوہے کا بھی یہ حمام دستہ ہوتا ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، اس کے اندر یہ کام جو ہے اور جلدی انشاءاللہ ہو جائے۔ اس کو تقریباً موٹا موٹا جو ہے کوٹ چکے ہیں، اب اس کے بعد جو ہے مزید اس کو باریک کرنے کے لیے تاکہ یہ منجن کی صورت اختیار کر جائے کہ یہ جتنا باریک ہوگا اتنا اچھا ہی جو ہے منجن تیار ہوگا، تو اس کو ہم جو ہے گرائنڈر کے اندر اس کو آئیے اب گرائنڈ کرتے ہیں۔ درود پاک بھی پڑھتے رہیں تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوتی رہیں، اور ہو سکے تو سورہ فاتحہ پڑھ کے بھی اس پہ دم کر لیا کریں۔ آپ کوئی بھی دوا وغیرہ جب بنائیں یا استعمال کریں تو کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ایک بہت ہی پیارا نام شافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی، بڑی بابرکت یہ سورہ مبارکہ ہے، تو اس کی برکتیں بھی حاصل کرنی چاہیے وقتاً فوقتاً۔ تو یہ ہمارا جو ہے منجن جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے۔ آپ اس کو جتنا جو ہے باریک کر لیں گے اتنا اچھا جو ہے یہ منجن تیار ہوگا۔ تو جب آپ اس کو استعمال کریں تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ 5 سے 10 منٹ جو ہے اس کو اپنے دانتوں میں لگا رہنے دیں تاکہ اس کے خاطر خواہ جو ہے فائدے حاصل ہو سکے۔ اگر فوری آپ نے لگایا اور فوری جو ہے جا کر کلی کر لی تو پھر جو ہے اس کے فائدے آپ کو حاصل نہیں ہو سکیں گے جو آپ اس کے فائدے حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ اس کے اندر نمک بھی ہے، لہذا جو ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں، بی پی کے جو مریض ہیں ہائی کے، تو وہ جو ہے اپنے طبیب کے مشورے سے یہ جو ہے علاج کریں۔ اللہ پاک ہمارے مریضوں پر نظر رحمت فرمائے۔ ماشاء اللہ جی، اللہ تعالیٰ ہمارے مریضوں کو صحت عطا فرمائے۔ خلیل بھائی نے ماشاء اللہ بڑا زبردست یہ دانتوں میں کرنے والا جو منجن ہے یہ بنا کے دیا ہے، منہ کی بدبو زائل کرنے کے لیے بھی یہ بڑا مفید ہے۔ خلیل بھائی نے بتایا تھا ماشاءاللہ، بالخصوص اس کے لیے تھا منہ مسوڑوں میں جو پیپ ہو جاتی ہے پائریا کے لیے، تو منہ کی بدبو والا الگ تھا، وہ الگ تھا، وہ الگ تھا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ یہ بہرحال جن کو یہ ایشو ہے وہ طبیب کے مشورے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اللہ خیر فرمائے۔ خلیل بھائی وہ جو کالز ہیں میسیجز ہیں ان کا بھی کچھ جواب دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قد بڑھانے کے حوالے سے جو گھریلو علاج پوچھا گیا تھا، اس کو جو ہے آپ اپنے پاس نوٹ فرما لیں، اور پہلے بھی ایک علاج بیان کرتے رہیں، یہ تھوڑا سا اس سے مختلف ہے، اس سے ملتا جلتا ہے، مگر ہالوں کے بیج جو ہے یہ آپ نے تقریباً 10 تولہ لینے ہیں، 10 تولہ، اور اس کے ساتھ ایک جڑی بوٹی اور ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں قسط شیریں، یہ آپ نے اس کا آدھا لینا ہے، یعنی 5 تولہ۔ 5 تولہ کا مطلب ہے کہ 60 گرام کے آس پاس، اور ہالوں کے بیج جو ہے یہ آدھا پاؤ تقریباً 125 گرام کے آس پاس یہ آپ نے لینا ہے، اور کشتہ صدف اور کشتہ مرجان یہ ایک ڈبی آپ لے لیں، تقریباً یہ ایک تولہ اس کے اندر ہوتا ہے، 12 گرام کشتہ مرجان، 12 گرام کشتہ صدف، اور 120 گرام کے آس پاس 125 گرام کے آس پاس آپ نے ہالوں کے بیج لینے ہیں، اور قسط شیریں لینا ہے آپ نے تقریباً 60 گرام۔ یہ 4 چیزیں ہو گئی، اور 5ویں چیز ہے مصری جو ہے تقریباً 1 پاؤ کے آس پاس آپ لے لیں، 250 گرام کے آس پاس۔ یہ جو کشتہ جاتے ہیں یہ تو پسے ہوئے ہوتے ہیں، باقی 3 چیزوں کو آپ پیس لیجئے، پیسنے کے بعد جو ہے
اس کو آپ کسی ڈبے میں رکھ لیں اور صبح اور شام آدھی آدھی چمچی، جو چھوٹے بچے انہیں آدھی آدھی چمچی، جو بڑے ہیں ان کو ایک ایک چمچ جو ہے دودھ کے اندر ڈال کر استعمال کروائیں، تو انشاءاللہ قد وغیرہ بڑھنے کے حوالے سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے اس کو پکانا بھی ہے جی؟ نہیں، دودھ میں ویسے ویسے ہی جی، واہ جی واہ۔ اور خارش وغیرہ، یہ بھی ریکارڈ کروانا خلیل بھائی، یہ والا اب یہ چینج ہوا نا، جی جی، اس کو ریکارڈ کروائیں گے انشاءاللہ۔ جسم پر کہیں بھی خارش ہو، الرجی ہو، پھوڑے، پھنسی، یعنی مصفی خون، یہ جو گھریلو علاج بیان کیا جا رہا ہے خون کو صاف کرنے کے حوالے سے ہے۔ اور خارش وغیرہ کی ایک بہت بڑا سبب جو ہے، اہم سبب جسم کے اندر جو ہے خون کے اندر حدت پیدا ہو جانا، خون کی خرابی، یہ اس کا بہت بڑا سبب ہے۔ اس کے اندر جو ہے بڑا گوشت بالخصوص اس سے پرہیز کرنا ہوتا ہے، تیز مرچ مسالوں سے بچنا ہوتا ہے۔ اب اس میں 3 چیزوں کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں، کھانے کے حوالے سے پہلے بھی کئی علاج بیان کیے، آج آپ کو شربت بنانے کا طریقہ عرض کرتا ہوں کہ شربت سیرپ بنا لیا جائے۔ واہ، بچے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کہ عام طور سے اس کی دوائیں کڑوی ہوتی ہیں، تو اگر اس کو آپ خود ہی بنا لیں گھر میں، آدھا پاؤ آپ نے تقریباً 125 گرام کے آس پاس جو ہے اناب لینا ہے۔ اناب پچھلے دنوں سلمان بھائی نے دکھایا بھی تھا، ہاں جی، بیر کی طرح چھوٹے چھوٹے یہ ہوتے ہیں، اور مزے کی بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ آپ نے 125 گرام لینا ہے۔ اور گل منڈی، یہ بھی آپ نے 125 گرام۔ اور تیسری چیز ہے نیلوفر، نیلوفر یہ ایک پھول ہوتے ہیں، یہ تینوں چیزیں آپ نے 125 گرام یعنی آدھا آدھا پاؤ تینوں چیزوں کو لینا ہے۔ پھر اس کا شربت کس طرح سے بنانا ہے کہ ان کو 2 کلو پانی کے اندر آپ ڈال دیں، 2 کلو پانی کے اندر ان کو ڈال کر اچھی طرح پکا لیں۔ جب 1 کلو پانی رہ جائے یعنی آدھا پانی رہ جائے تو پھر آپ اس کو اتار لیجئے اور چھان لیں۔ پھر اس پانی کے اندر 1 کلو چینی شامل کر لیں، 1 کلو چینی شامل کر کے کچھ دیر اس کو پکا لیں۔ پکانے کے بعد جو ہے اس کو اتار لیجئے چولہے سے، 10-15 منٹ پکا لیں۔ اور اس سے پہلے بھی جو اتنا پکانا ہے کہ پانی آدھا رہ جائے، پانی کو چھان کر پھر وہ جو پانی ہوگا اس پانی کو دوبارہ آپ دوسرے برتن میں ڈال کے پھر پکائیں گے چینی ڈال کر، کچھ دیر اس کو پکائیں گے تو یہ ایک سیرپ بن جائے گا آپ کا۔ پھر اس کو کسی خشک برتن میں رکھیں گے، گیلے میں ڈالیں گے تو یہ ضائع ہو سکتا ہے، خراب ہو سکتا ہے، یہ احتیاط کرنی ہے۔ اور پھر 3 چمچ صبح شام 1 گلاس پانی میں یا آدھے گلاس پانی میں، یا ویسے ہی ڈائریکٹ آپ اس کو پی لیں، تو انشاءاللہ عز و جل خارش، الرجی، پھوڑے، پھنسی وغیرہ سب میں، بچوں بڑوں سبھی کے لیے یہ مفید ہے۔ کیا زبردست نسخہ بتایا آپ نے خلیل اور بھائی، جو کڑوی دوائی والے بیچارے وہ تھے ان کے لیے تو آپ نے عید کرا دی، ماشاءاللہ، واہ جی واہ۔ ماشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، بہت ہی زبردست یہ مصفی خون نسخہ ہے مصفی خون، جی، خون کو صاف کرنے والا۔ خون کو صاف کرنا۔ اور نزلہ کھانسی وغیرہ کے حوالے سے پوچھا ہے تو اس کے لیے 4 چیزوں پر مختصر یہ گھریلو علاج ہے۔ ملیٹھی آپ لے لیں تقریباً 12 گرام، اور کاکڑا سنگی ایک جڑی بوٹی آتی ہے، کاکڑا سنگی، یہ بھی 12 گرام آپ نے لینی ہے۔ اور کالی مرچیں یہ 6 گرام، یعنی کہ آدھا، وہ 12 گرام لینے، ملیٹھی اور کاکڑا سنگی، اور یہ 12 گرام، اور جو کالی مرچیں ہیں یہ آپ نے 6 گرام لینی ہے۔ اور شہد جو ہے تقریباً آدھا پاؤ 125 گرام کے آس پاس۔ یہ تینوں چیزیں پہلے جو بتائی گئی ہیں، کاکڑا سنگی، ملیٹھی، کالی مرچیں، اس کو پیس کر آدھا پاؤ شہد کے اندر شامل کر لیں، صبح شام 1 چمچ اس کا استعمال کریں، بچوں کو مقدار کم دیں۔ اور پھر جب یہ بنائیں تو ملیٹھی جو ہوتی ہے اس کو مقشر کر لیں، مقشر کا معنی ہوتا ہے کہ اوپر سے چھیل لیں، تو جب چھیل لیں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا۔ اور یعنی اس کے اوپر جو اوپر کی جو تہ ہے جی اس کو کسی چھری کے ساتھ، چھری وغیرہ کے ساتھ اس کو اوپر سے چھیل لیں۔ تو یہ ریکارڈ کروایا ہم نے؟ یہ ہم نے نہیں، یہ ریکارڈ نہیں کروایا۔ تو اوپر سے اس کی ملیٹھی، آپ مجھے کسی نسخے میں بتا تو رہے تھے کہ یہ ملیٹھی کو اوپر سے وہ کیا ہوا ہے، وہ کوئی اور تھا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ بھی ریکارڈ کروانا ہے جی، ملیٹھی کو چھیل لیں اوپر سے، تو اس کا چھلکا جو ہے وہ اتر جائے گا، اندر جو ہے اندر سے جو نکلے گا اس کو جو ہے آپ اچھی طرح کوٹ لیں، جتنا باریک کر لیں گے اتنا اچھا ہی آپ کا وہ بن جائے گا۔ تھائرائڈ کے حوالے سے پوچھا گیا تھا، تو اس کا تو باقاعدہ علاج ہوتا ہے، اور چھوٹا موٹا علاج نہیں ہوتا ہے، ایک لمبا علاج ہوتا ہے، صحیح، اور اس کو باقاعدہ کسی اچھے طبیب کے مشورے سے کیا جائے۔ پھر بھی اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہیں آپ نہیں پہنچ سکتے تو یہ گھریلو علاج میں عرض کر دیتا ہوں، یہ آپ نے بنا کر 3 ماہ کم از کم اس کو استعمال کرنا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ ریون چینی، نمبر 2 کٹکی، اور نمبر 3 نر کچور۔ ریون چینی اور نمبر 2 کٹکی اور نمبر 3 نر کچور، یہ تینوں چیزوں کو 50-50 گرام لے کر اس کو پیس لیں، باریک اس کو کر لیں، اور پھر آپ نے آدھا چمچہ صبح شام، یہ چھوٹی چمچ ہے، 1 چمچ تقریباً 3 ماہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ شربت دینار ایک آتا ہے، مارکیٹ سے آپ بنائے لے لیں، یہ 3 چمچ 1 گلاس پانی کے اندر ڈال کر
پھر اس پانی کے ساتھ یہ آپ نے سفور جو پاؤڈر اس کا بنائیں گے، نرکچور، کٹکی اور لیمن چینی، یہ آپ نے 3 مہینے تک صبح شام 2 مرتبہ دن میں استعمال کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس حوالے سے فائدہ حاصل ہو. شربت دینار کے ساتھ چلیں جی، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، عافیت اور سلامتی والا معاملہ فرمائے، سارے مریضوں کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، گھریلو علاج کے حوالے سے مدنی پھول آپ نے سنے ہیں اور کلام بھی شامل کیا. ہم نے دوبارہ موضوع کی طرف جو ہے ہم واپس آتے ہیں. حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو